اس جنگ میں نہ انہوں نے جنگ کو مسلط کیا، جنگ کو ہوا دیا گیا، اس علاقہ کو جنگ میں دھکیل دیا گیا، بلکہ پوری سرکاری مشینری شیعوں کے خلاف استعمال ہوئی۔ سرکاری مشینری شیعوں کے خلاف استعمال ہوئی۔ ہمیں شواہد ملے، ٹینک کے ذریعے سے شیعوں کے اوپر گولہ باری ہوئی، ٹینک کو چلایا گیا اور شہر کے اوپر میزائل گرائے گئے۔ یہ تو سرکار ادھر کے ذمہ دار افراد فریق بن گئے واویلا پاکستان کے مستقبل پر۔ ذمہ دار افراد ایسے ہو، یہ آپ کی پالیسیاں، یہ آپ کی منصوبے، یہ پاکستان کے لیے وحشتناک ہے، پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرناک ہے۔ اور شیعہ پاکستان کی سلامتی کے ضمانت ہے، گارنٹی ہے۔ عوام میں لڑتے بھی ہے، جھگڑتے بھی ہے۔ حکومت کی، ریاست کی ذمہ دار افراد کی ذمہ داری بنتی کہ وہ روکے اور بغیر کسی امتیاز کے ہر فرقواریت سے بالاتر ہو کر امن کو قائم کرے۔ اور واویلا خود ذمہ دار افراد اس میں کود پڑے اور حصہ دار بن جائے، پاکستان کا کیا حال ہوگا؟ پاکستان کا مستقبل کیسا ہوگا؟ یقیناً یہ بہت انتہا تشویشناک بات ہے، اور یقیناً آپ تو اس فارمولہ کے اوپر عمل نہ کریں نا۔ آپ مسلمان ہیں، مسلم ممالک کے آپ ذمہ دار ہو، جو کہتے ہیں لڑاؤ، حکومت کرو، یہ تو انگریز کی پالیسی ہے، یہ اسلام دشمنوں کا پالیسی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو، اور آپ اس فارمولہ کو اپنے عوام کے اوپر اور مسلمین کے اوپر آزماتے ہو۔ یہی آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے، آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے دیکھیں پاکستان کا حال اقتصادی حوالے سے دیوالیہ ہو رہا ہے، سیاسی حوالے سے عدم استحکام کا شکار ہے، اور ہر آئے دن اپنے ذمہ داروں کے خلاف عوام کی نفرتیں بڑھ رہی ہے، اور خاص کر اس علاقہ میں عوام انتہا تشویش میں ہے، انتہا نفرتیں بڑھ رہی ہیں اپنے ذمہ داروں کے خلاف۔ یقیناً ایسی پالیسیاں، عوام کو آپس میں لڑاؤ، حکومت کرو، ایسی پالیسی، ایسا نظریہ، ایسا منصوبہ آپ کے ادھر کے جو ذمہ دار افراد ہیں آپ کے مفادات میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، یہ ملت اسلامیہ کے مفاد میں نہیں ہے، یہ اس علاقہ کے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ تم پاکستان کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، امت اسلامیہ کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، اس علاقہ کے ساتھ خیانت کر رہے ہو۔ تم نہ کرو ایسی پالیسیاں۔